توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے یورپی اسلامی ملک کی سیر پر جس کے زیادہ تر شہری بیرون ملک مقیم ہیں۔ اس ملک کے باشندے اپنی خراب ڈرائیونگ کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ یہ ملک اسلامی ہے مگر قومی مشروب الکوحل ہے۔ اس ملک کا ایک گاؤں پورے یورپ میں بھنگ فراہم کرتا ہے، اور یہاں اگر کوئی بچہ آپ پر پیشاب کرتا ہے تو اسے خوش قسمتی کی علامت مانا جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں اگر کوئی پرندہ آپ کے جسم پر کہیں بھی پیشاب کر دے تو اسے بھی خوش قسمتی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ اس ملک کے پاس اسلامی تاریخ بھی موجود ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا ایک مزار یہاں بھی موجود ہے، جہاں حضرت عباس علیہ السلام کی قبر مبارک سے کچھ تربت بطور تبارک لا کر رکھی گئی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے یورپ کے ایک اسلامی ملک البانیہ کے بارے میں وہ دلچسپ اور حیران کن حقائق جو آج سے پہلے یقینی طور پر آپ تمام دوست نہیں جانتے ہوں گے۔ دی لینڈ آف ایگلز سن، شاہین کے بیٹوں کی سرزمین البانیہ۔ دوستو، البانیہ جنوبی یورپ کے جزیرہ نما بلکان پر ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں ایڈریاٹک اور آئیونین ساحلی خطے موجود ہیں۔ اس کی سرحدیں شمال مغرب میں مونٹی نیگرو، شمال مشرق میں کوسوو، مشرق میں شمالی مقدونیہ اور جنوب میں سرزمین یونان سے ملتی ہیں۔ یہ مغرب میں یونان، اٹلی اور مونٹی نیگرو کے ساتھ سمندری سرحدیں بھی بانٹتا ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ترانا سٹی ہے۔ آپ یہاں جب کسی مقامی سے بات کرتے ہیں یا اس سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ نام سر ہلائے گا، مگر آپ کی مدد بھی کرے گا، کیونکہ یہاں سب کچھ آپ کی سوچ سے برعکس ہے۔ یہ لوگ ہاں کے لیے نام سر ہلاتے ہیں۔ دوستو، البانیائی باشندے اپنی خراب ڈرائیونگ کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں، اور یہاں ایک ایسا شہر بھی موجود ہے جہاں ایک بھی ٹریفک لائٹ موجود نہیں۔ جی ہاں دوستو، اس شہر کا نام شکوڈرا ہے۔ یہ براعظم کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ تاریخی طور پر البانیہ میں بہت سی تہذیبیں آباد ہیں، جن میں البرین، تھیریسین، قدیم یونانی رومی، بازنطینی وینیشین اور عثمانی شامل ہیں۔ اس ملک کو مقامی زبان میں ریپبلکا شپریزا بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی دی لینڈ آف ایگلز سن ہے، یعنی کہ شاہین کے بیٹوں کی سرزمین۔ اس ملک میں بسنے والے 82% البانین ہیں، 0.9% یونانی، 1% رومن مونٹی نیگرین، مقدونین اور مصری ہیں۔ یہاں البانین لڑکیاں 24 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں۔ شادی کی تقریبات 7 دن پہلے شروع ہوتی ہیں۔ یہ لوگ مل کر اپنے کنبے کے ساتھ رقص بھی کرتے ہیں۔ دولہے کے خاندان کا سب سے چھوٹا لڑکا دلہن کو ملک کے قومی پھولوں کا گلدستہ پیش کرتا ہے۔ شادی کے دن دلہا دلہن کو سونے کا ایک سکہ بطور تحفہ پیش کرتا ہے، جو کہ ایک دلچسپ روایت ہے۔ اور پھر دلہے کے گھر والے ڈانس پارٹی میں چینی سے بھرے ہوئے بادام اڑاتے ہیں۔ اس ملک کی بلند ترین چوٹی میجی ای کروبٹ ہے، جسے بعض اوقات کولیم کور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقدونیہ کی بلند ترین چوٹی بھی ہے، کیونکہ یہ براہ راست البانیہ اور مقدونیہ کی سرحدوں پر واقع ہے۔ اس ملک کے دارالحکومت ترانا سٹی کا شمار یورپ کے ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں ایک بھی میکڈونلڈز شاپ موجود نہیں۔ اس ملک کے زیادہ تر افراد ہمسایہ ممالک کوسوو، مونٹی نیگرو، مقدونیہ اور دیگر میں رہائش پذیر ہیں۔ اس ملک میں 7,50,000 سے زائد بنکر بھی موجود ہیں، جو کسی حملے کی صورت میں دفاع کے لیے اینرو ہوکسٹا کی حکمرانی میں بنائے گئے تھے، لیکن انہیں استعمال کرنے کی نوبت آج تک پیش نہ آئی۔ محترم ناظرین، اس ملک کی بلند ترین چوٹی جس کا ارتقاء 24 میٹر ہے، اس چوٹی پر مقام اہل بیت علیہ السلام سے منسوب حضرت عباس علیہ السلام کی شبیہ نصب کی گئی ہے، جس کے بارے میں تاریخ اس طرح ملتی ہے کہ جب البانوی باشندے میدان کربلا میں پہنچے اور زیارت حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے پہنچے تو واپسی پر حضرت عباس علیہ السلام کی قبر سے کچھ تربت بطور تبارک اپنے ساتھ لے آئے اور اپنے ملک کی بلند ترین چوٹی پر مقام عباس قائم کیا۔
مختلف مذاہب اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے البانوی باشندے اس جگہ پر سال کے 5 دنوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، حلال جانور کو ذبح کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں اور غریبوں اور لاچاروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ البانیہ کا قومی لباس قابل احترام ہے اور لوگ ثقافتی لباس اہم تقریبات میں زیب تن کرتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر ملبوسات میں البانوی ایگل بنایا گیا ہے، جو کہ کڑھائی کے ساتھ ریشم، اون یا کپاس سے بنے ہوتے ہیں۔ یہاں اکثر نان مسلم خوشی کے وقت ایک مشروب پیش کرتے ہیں جسے روکی کہا جاتا ہے۔ یہ البانیہ کی قومی مشروب بھی ہے اور خیال رہے یہ ایک طاقتور الکوہل مشروب ہے۔ دوستو، البانیہ ایک فطری ملک ہے۔ اس ملک میں 3250 سے زائد مختلف پودے پائے جاتے ہیں۔ اس ملک میں لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی پرندہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پر پیشاب کر دیتا ہے تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، اور اگر یہاں کوئی بچہ آپ پر پیشاب کرتا ہے تو اسے بھی خوش قسمتی کی علامت مانا جاتا ہے۔ اس ملک کا تقریباً 70% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک نیٹو کا رکن بھی ہے مگر یورپی یونین کا ممبر نہیں ہے۔ البتہ اس ملک نے 2009 میں رکنیت کے لیے درخواست دی تھی۔ البانیہ کا قومی دن 28 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن آپ کو ہر طرف قومی لباس دیکھنے کو ملتا ہے۔ البانیہ میں پانی کا سب سے بڑا ذریعہ اسکاٹ جھیل ہے، جو سیاحت کا ایک بڑا مقام ہے۔ یہ پورا ملک امریکی ریاست میری لینڈ سے تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ اس ملک میں اندرونی سفر بسوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پرائیویٹ کاریں بھی چلتی ہیں۔ بسوں کو یہاں فرگن کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا، یہ اپنی مرضی سے آتی جاتی ہیں۔ البانیہ میں پرائمری اور سیکنڈری تعلیم اسکول تک مفت ہے۔ اس ملک کے لرزات نامی گاؤں کو ملک میں بھنگ کا دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ یہیں سے بقیہ یورپ کو برآمد کی جانے والی بھنگ تیار ہوتی ہے۔ اس ملک میں ہاں کے لیے لفظ بو استعمال ہوتا ہے، جبکہ نا کے لیے جو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں بے روزگاری کی شرح بہت کم ہے، اور البانیہ یورپ میں سب سے بڑی جھیل اوہیریٹ کا گھر بھی ہے۔ اس کے نچلے حصے میں بہت سارے فوسلز موجود ہیں۔ اس ملک میں 13 چھوٹے چھوٹے جزیرے موجود ہیں۔ یہاں بڑے جزائر کو سازن اور کون کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں یورپ کے تیل کے سب سے زیادہ ذخائر پائے جاتے ہیں۔ تانبا، کوئلہ اور نکل بھی البانیہ میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ پورے یورپ میں البانیہ کے پاس سستا ترین اور تیز ترین انٹرنیٹ موجود ہے۔ البانیہ میں دوپہر کے کھانے کو بہت ہی اہم مانا جاتا ہے۔ یہاں عام طور پر دوپہر کے کھانے میں گوشت اور سبزیاں کھائی جاتی ہیں۔ اس ملک میں موٹاپے کی شرح بہت کم ہے۔ لوگ سلم اور سمارٹ نظر آتے ہیں۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں ہر جگہ کدو دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ عام طور پر سجاوٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں انڈے درجنوں میں نہیں بیچے جاتے، بلکہ 10-10 کر کے بیچے جاتے ہیں۔ البانیائی والدین اپنے بچوں کے لیے میچ میکر کا کام کرتے ہیں اور ان کی پسند کی شادیاں کرواتے ہیں۔ یہاں ترانہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام 2001 میں مدر تھریسا کے نام پر رکھا گیا، کیونکہ مدر تھریسا کا تعلق اسی سرزمین سے تھا۔ دوستو، یورو کو اس ملک کی کرنسی نہ ہونے کے باوجود بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں سرکاری کرنسی البانین لیک ہے۔ یہاں ہر سال 300 دن سے زائد دھوپ ہوتی ہے۔ لوگ ساحل سمندر پر دھوپ سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور سن بات کرتے ہیں۔ یہاں ہر سال 6.2% حادثات شراب نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہاں 80% لوگوں کے پاس مرسڈیز کار موجود ہے۔ اس ملک کی آفیشیل لینگویج البانین ہے اور موجودہ پرائم منسٹر ایڈی ریما ہیں۔ اس ملک کا ٹوٹل ایریا 28,748 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ 11,100 مربع میل بنتا ہے۔ اس لحاظ سے اسے دنیا میں 140ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس ملک کے 4.7% حصے پر پانی موجود ہے۔ اس ملک کی ٹوٹل پاپولیشن 2.862 ملین ہے، جو کہ 2019 میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہاں پر ٹوٹل جی ڈی پی یعنی کہ گھریلو آمدن 2020 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق 42.594 بلین ڈالر تھی، جو کہ پر کیپٹا کے لحاظ سے $14,866 بنتی ہے۔ یہاں جی آئی این آئی کی شرح پوزیٹیولی انکریز ہو رہی ہے، جو کہ 33.2% ہے۔
यहाँ HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.795 है। इस लिहाज से इसे दुनिया में 69वें नंबर पर शुमार किया जाता है। यहाँ टाइम जोन UTC+1 होता है, जिसे समर में DST भी कहा जाता है। इसके अलावा UTC+2 भी टाइम जोन के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर ड्राइव साइड राइट है, यानी कि गाड़ियाँ रोड पर दाईं जानिब चलती हैं और स्टीयरिंग बाईं जानिब होता है। यहाँ कॉलिंग कोड +355 है, यानी कि अगर आप इस मुल्क में किसी से बात करना चाहते हैं तो आपको उसके नंबर के साथ +355 लगाना पड़ेगा। इस मुल्क का इंटरनेट TLD और डोमेन नेम .al है। मुल्क का झंडा भी इंतहाई दिलचस्प है, जिसके अंदर ईगल को बनाया गया है। यह स्याह और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का कोट ऑफ आर्म भी इंतहाई दिलचस्प है, जिसके अंदर झंडे को बनाया गया है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीर TV को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेज़ हमारी वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।